बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। याद रखिएगा, एक बार फिर हमें आवाज़ उठानी है, मुझे आपको हमें आवाज़ उठानी है इमरान रियाज़ ख़ान के लिए। इमरान रियाज़ ख़ान के मामले में मैंने आपसे गुज़श्ता वीडियो में भी अर्ज़ किया था, बार बार किया है, फिर कर रहा हूँ कि गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और काजी फाइज़ ईसा की जान इमरान रियाज़ ख़ान ने ख़तरे में डाली है। गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसको लिखिए, अपने सोशल मीडिया पर लिखिए, आवाज़ उठाइए, इस पर बात कीजिए और ये लाजमी आपको करना है। इमरान रियाज़ ख़ान की आवाज़ बनना है। इंशाल्लाह इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो बाहर आने वाले हैं। ये पीर को हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मंगल को हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन मुखालिफिन की कोशिश ये है कि ये ना हो पाए। तो इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे, कुछ अहम तरीन ख़बरों को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त आपसे कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और साथ ही यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। अलग न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अब इस वीडियो में एक तो इमरान ख़ान साहब को बनी गाला, वहाँ पर उनके घर शिफ्ट कर दिया जाए। बुशरा बीबी पहले ही बनी गाला में, इसकी भी बात करेंगे, एक तजवीज़ आई है। इसके अलावा ज़मान पार्क में जब पंजाब असम्बली में इजलास हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बता रहे थे मरियम नवाज़ शरीफ को कि आप पार्लियामान में अभी आई हैं, आइए आपको वेलकम करते हैं। और ये भी उनका कहना था कि आपको बताते हैं कि पार्लियामान के अंदर की सियासत कैसी होती है। बहुत भरपूर अंदाज में वो बता रहे थे। उस मौके पर ऐसा लग रहा था सबकी तवज्जो उधर है, तो इधर ये काम दिखा दिया जाए। ज़मान पार्क पुलिस पहुंची थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने पुलिस की कोशिश को नाकाम बना दिया। क्या हुआ इसकी भी बात करेंगे। और लियाकत चट्ठा और मरियम नवाज़ शरीफ की हुकूमत में कनेक्शन क्या है, मरकज़ की हुकूमत में कनेक्शन क्या है, ये भी मैं आपके सामने अभी इस वीडियो में रखूँगा। सबसे पहले बात तजवीज़ की, बड़ी तजवीज़ कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। सुहेल बड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में इमरान खान साहब की जानिब से जो IMF को ख़त लिखने का मामला है उस पर बात की है और उन्होंने ये कहा कि रियासत जो है उसके ख़िलाफ़ इमरान खान जाएंगे अगर ख़त लिखेंगे, और उन्होंने कहा कि ये काम नहीं करना चाहिए। सियासत का महवर रियासत मुखालिफ रखने की बजाय पॉलिसीज़ की मुखालिफत रखें। इमरान खान साहब को एक लंबे कॉलम में उन्होंने मशवरा दिया। आखिर में सुहेल बड़ाइच साहब ने अपने कॉलम के तजवीज़ दी। सुहेल बड़ाइच साहब अपने कॉलम में लिखते हैं, और सुहेल बड़ाइच साहब जब इन दिनों में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि सुहेल बड़ाइच साहब जो है वो दो हलकों को मुखातिब कर रहे हैं। सुहेल बड़ाइच साहब को पढ़ने वाले जानते हैं कि सुहेल बड़ाइच साहब मुस्लिम लीग नून के बड़ों को भी मुखातिब कर रहे हैं, और सुहेल बड़ाइच साहब उससे आगे भी मुखातिब कर रहे हैं। उससे आगे आप समझते हैं। सुहेल बड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में लिखा है, गुज़श्ता कॉलम में भी अर्ज़ किया था कि रियासत में नज़र आने वाली सियासी और नज़रियाती तकसीम ख़त्म करने का वाहिद रास्ता मुफाहिमत है। इमरान खान को जेल से निकाल कर बनी गाला में नज़रबंदी की सहूलत दी जाए और मुक़्तदरा उनसे मुज़ाकरात करके उन्हें सियासी निज़ाम का हिस्सा बनने पर कायल करे। तहरीक इंसाफ के बेगुनाह असीरों को रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत बनाने दी जाए ताकि मुमलिकत और रियासत का निज़ाम चल सके। लड़ाई झगड़े, गालियाँ, गिरफ्तारियाँ और जेलें मसाइल को हल नहीं करते बल्कि उलझाते हैं। इलेक्शन के बाद अब नया दौर शुरू होना चाहिए जिसमें रवादारी, मुफाहमत और जमहूरियत का दौर दोहरा हो। इससे ही सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा और रियासत मजबूत होगी। मैंने आपसे कहा था पहले भी कि 4 बड़े टेलीविज़न चैनल्स जो हैं उन्हें हिदायत मिली हैं, और उन हिदायत की रोशनी में 4 बड़े चैनल एक ही बात कर रहे हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो बात यह कि तमाम लोग जो हैं ये जो कर रहे हैं, इसका एक ही मतलब है कि इमरान खान की मुमकिना मुहिम, ये जो अब की बार पहले से ज़्यादा बड़ी धांधली हुई, बल्कि धांधला हुआ है, इसके ख़िलाफ़ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुमकिना मुहिम, उसके सिलसिले में राय हमबार की जाए। और यही काम जो है वो सुहेल बड़ाइच साहब का कॉलम भी मुझे करता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों जाए इमरान खान बनी गाला? इमरान खान जेल में रह रहा है, उस जेल में जिसमें हमारे तज्जियाकार भी कहते थे, सियासतदान भी कहते थे ये जेल नहीं काट सकता। जेल तो जरदारी ने काटी थी। जरदारी साहब की जेल सईद रिफत साहब से पूछिए आप। जरदारी साहब की जेल कराची के सीनियर रिपोर्टर्स से पूछिए, आपको अंदाज़ा होगा। रईस अंसारी साहब से पूछिए, आपको अंदाज़ा होगा।
تو زرداری صاحب کی جیل تھی جیل ہی، لیکن باقیوں سے بہت مختلف تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کی جیل بھی بہت مختلف تھی۔ عمران خان صاحب کی جیل بھی ظاہر ہے کہ کسی عام قیدی سے مختلف ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق عمران خان کی جیل اور نواز شریف کی جیل، عمران خان کی جیل اور آصف علی زرداری کی جیل، ان لوگوں کی جیل عمران خان سے بہتر تھی۔ یہ جیل میں عام آسائش زندگی مانگتے تھے، عمران خان جیل میں جتنی اس کلاس کے قیدی کو میسر سہولیات ہیں اس کے ساتھ عمران خان مانگ رہا ہے تو ایکسرسائز مشین مانگتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ عمران خان بنی گالا جائے گا، شفٹ ہو جائے گا، بشرا بی بی پہلے ہی وہاں پر ہیں، تو کیا ہوگا؟ 300 کنال کے محل میں رہتا ہے، یہ ہوگا۔ یہ تو واپس اپنی بیگم کے پاس چلا گیا ہے، یہ ہوگا۔ یہ دونوں وہاں ہنی مون منا رہے ہیں، یہ تک ہوگا۔ یعنی جن لوگوں نے عدت کا معاملہ، جن لوگوں نے بیہائنڈ کلوزڈ کیا نہیں کیا، یہ ہوگا۔ عمران خان کے کارکن جیل میں ہیں، عمران خان اس وقت بنی گالا چلا گیا ہے، عمران خان سے جیل نہیں کٹ رہی۔ یہ جو مشورے دے رہے ہیں لوگ، یہ مشورے دینے والے ایک عمران خان کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کی پولیٹیکل موت جیسا ہوگا اس وقت، اور جیل میں رہنا عمران خان کے لیے ہر دن انہیں سیاسی طور پر طاقت کے انجیکشن لگا رہا ہے، انہیں عوام کی نظروں میں طاقت کے انجیکشن لگا رہا ہے، مقبولیت کے انجیکشن لگا رہا ہے۔ اور عمران خان واقعی وہ جو جاوید چودھری نے کہا تھا یہ جیل کی دیوار توڑ کے چھت پھاڑ کے باہر آ جائے گا، تو عمران خان وہ چیز بنتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں میں عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس مقبولیت کو دیکھیے، عمران خان کی جیل میں موجودگی کو دیکھیے، آپ اس کے ساتھ ساتھ ملگو کے گانوں کو دیکھیے، نکھدا کوکا کو دیکھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر کیا اچیو کیا ہے۔ یہ عمران خان سے واپس لینے کی کوشش، عمران خان جیل میں مشکل میں نہیں ہے، عمران خان کو جیل میں رکھنے والے مشکل میں ہیں۔ اب پریشان ہے کہ اس کو بنی گالا میں ڈالو، بنی گالا پہنچ جائے گا تو ہماری مشکل کم ہو جائے گی، عمران خان کی مشکل کا تو کوئی معاملہ اس سلسلے میں ہے ہی نہیں۔ اب عمران خان کے گھر پر کیا ہوا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، دوسری جانب متعدد گاڑیوں میں پنجاب پولیس کے اہلکار پہنچ گئے زمان پارک۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے اطلاع دی عمران خان صاحب کے وکلاء کو، ٹیم کو، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے وکلاء علی اعجاز بٹر جو علیم خان سے الیکشن جیتے اور پھر انہیں ہروا دیا گیا، وہ پہنچے، انتظار حسین پنجوتا پہنچے، دیگر لوگ پہنچے، اور پھر انہوں نے پولیس سے پوچھا کہ لائیے، آئیے آپ آ گئے تو سرچ وارنٹ دیجیے۔ پولیس کے پاس سرچ وارنٹ نہیں تھا، یہ اچانک بھیجا گیا تھا پولیس کو، اور مقصد یہ تھا کہ بنی گالا میں سرچ وارنٹ کے بغیر یہ لوگ جائیں گے، وہاں جا کر یہ لوگ کچھ رکھ بھی سکتے ہیں، کچھ کر بھی سکتے ہیں، اور عمران خان کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف ایک نئی مہم شروع کریں گے۔ آج تک کیا وہ ڈائری سامنے آئی؟ جس ڈائری کے بارے میں جاوید چودھری صاحب بتائے تھے انہوں نے پوری پڑھ لی ہے، اور کیا مضحکہ خیز کہانیاں جاوید چودھری صاحب نے اس ڈائری کے حوالے سے سنائی تھی، اور وہ کڑائیں کر کے دروازہ کھلا تھا اور ایک ڈبہ نکال لیا تھا ہمارے ایک اور صحافی نے، جس میں سوئیاں بھی تھیں، پتلے بھی تھے، اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ کیا سامنے آیا آج تک؟ تو یہ پھر کچھ سامنے لانے کی کوشش کرتے اور ایسا ہی کچھ ہوتا عجیب و غریب۔ تو یہ کوشش اس لیے کی جا رہی تھی، مگر انتظار حسین پنجوتا صاحب ٹویٹر پہ لکھتے ہیں کہ زمان پارک میں پولیس نفری کے ساتھ 8 مارچ ذل شاہ اور دیگر کیسز کی تفتیش کے بغیر عدالتی وارنٹ کی آئی۔ اچھا یہ آئے کس لیے؟ ذل شاہ کے معاملے پر بھی ذل شاہ پولیس نے تشدد کر کے مار دیا، یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا۔ پھر اس کے بعد پولیس آ گئی کہ نہیں، ذل شاہ لاہور میں فورٹریس اسٹیڈیم والے پل پر گاڑی کی ٹکر سے مر گیا، اور یہ بات پھر انہوں نے جا کر بتا دی ذل شاہ کے لواحقین کو بھی، لیکن عمران خان پر اس سے پہلے ذل شاہ کے قتل کا پرچہ ہو گیا تھا۔ اب تک ذل شاہ کیس کے سلسلے میں پولیس زمان پارک عمران خان کے گھر پر پہنچ رہی ہے۔ آپ نے تو کہہ دیا ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، اب کیا کر رہے ہیں آپ نے اب تک اس پر کیس بنایا ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انتظار حسین پنجوتا صاحب کے بغیر وارنٹ کے پولیس آئی، ہم بکلا ٹیم کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں، عدالتی وارنٹ کے بغیر اندر جانے سے روک دیا ہے، اس وقت پولیس واپس چلی گئی ہے۔ پھر انہوں نے عمران خان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی اپنے ٹویٹ میں پنجوتا صاحب نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ نہ کچھ مقصد دے کر آئے تھے، واپس چلے گئے ہیں، اور وہ گھر اس وقت وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اپنے یہ کارنامے جو ہے وہ انجام دینے ہیں۔ آخر میں لیاقت چٹھا کا معاملہ اور
مریم نواز شریف کی پنجاب حکومت کا معاملہ، شہباز شریف کی مرکز میں حکومت کا معاملہ۔ بتانے والے بڑی دلچسپ کہانیاں یہ بتا رہے ہیں کہ لیاقت چٹھا جو تھا وہ ایک ٹریلر کی صورت میں تھا، اور یہ ٹریلر جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کے لیے۔ میں ابھی اس پہ پوری طرح سے یقین نہیں کر رہا، لیکن بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک ٹریلر تیار کیا گیا تھا لیاقت چٹھا کی صورت میں کہ مان جاؤ، اور اس کے بعد یہ ہو گیا۔ تو وہ جو کمشنر سے، ڈیپٹی کمشنر سے، آر او سے پریس کانفرنس وغیرہ کروائی گئی تھی وہ رات میں ہو گئی تھی۔ لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، چٹھا سامنے آیا اور چٹھا نے کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا، بیان دے دیا، اس کے بعد چٹھا غائب ہو گیا۔ پھر چٹھا غائب رہا 2 دن، پھر تیسرے دن ہمیں پتہ چلا ایک صاحب کے ذریعے کہ چٹھا نے سب مان لیا ہے، اور چٹھا پی ٹی آئی کے لوگوں کے قریب ہے، چٹھا یہ بھی بتا چکا ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا ان لوگوں کی جانب سے، تو اس کے اگلے دن جو ہے وہ ایک اور صحافی نے اس طرح کی باتیں کی، اور پھر اس کے اگلے دن چٹھا کا بیان سامنے آ گیا کہ چٹھا نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، اور چٹھا کہہ رہا ہے میرے پی ٹی آئی والوں سے قریبی تعلقات تھے، میں نے جو کہا ہے کیا ہے، ان کے کہنے پر کیا ہے، عہدے کی لالچ میں کیا ہے، یہ لیاقت چٹھا نے کہا۔ اب خبر یہ ہے کہ یا تو لیاقت چٹھا کسی بھی وقت امریکہ روانہ ہو جائے گا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ لیاقت چٹھا امریکہ بھیج دیا گیا ہو، پنڈی میں نظر آیا، اس کے بعد غائب ہوا، اور غائب ہونے کے بعد ہمیں لیاقت چٹھا نہیں ملا، اس کے بعد اس کا بیان سامنے آیا، لیاقت چٹھا سامنے نہیں آیا، اور پھر پتہ چل رہا ہے کہ اب ممکن ہے کہ لیاقت چٹھا کو ملک سے نکال دیا گیا ہو، اس کے تمام معاملات سیدھے ہو چکے ہوں، سرکاری خزانے سے اس کی پینشن، دیگر مراد، یہ بھی شروع ہو جائے سلسلہ آنے والے دنوں میں۔ 13 مارچ غالباً اس کے ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے، اور لیاقت چٹھا جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلے اچانک کہ امریکہ پہنچ چکا ہے، وہ جو اس کا 13 فروری کا ویزا تھا، وہ ویزا جو ہے کام آ گیا اور وہ امریکہ پہنچ گیا ہے، یہ ہمیں ممکنہ طور پر خبر مل سکتی ہے۔ تو چٹھا کو استعمال کیا گیا تھا۔ اگر آپ کنیکٹس کریں، ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو جاوید لطیف صاحب باتیں کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں جو ہیں یہ کسی حد تک درست ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، انہیں تو یہ آسرا دلایا گیا تھا کہ آپ نے جب اپنے ہاتھ پہ کبوتر بٹھا لیا ہے تو اب آپ کے سر پہ ہما بٹھایا جائے گا، لیکن ہوا کچھ اور ہے۔ اور اب مسلم لیگ نون والے ایک نئی کہانی سناتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا اس میں شہباز شریف بھی شریک تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔